أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كيف الحال يا طالبات؟ کیا حال ہے الحمد آپ کا؟ الحمد للہ الحمدللہ علی کل حال. ماشاء اللہ سو گیا. چلے جی، ہم آج انشاءاللہ دیکھیں کتنی تیزی سے ہم جو ہے ابھی کل ایسے لگ رہا ہے کل کی بات تھی کہ لیکچر 1 تھا، انٹروڈکشن لیکچر تھا. الحمدللہ آج ہم لیسن نمبر 8 جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ہمارا کون سا بیچ تھا، کون سا بیچ ہے. ہمارا بیچ نمبر 644 ہے. QC1 کر رہے ہیں ہم، اور کیسے کر رہے ہیں؟ آسان طریقے سے کر رہے ہیں اس کو، نماز کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو اس کو باقاعدہ شروع کر دیتے ہیں. تو آج بہت انٹرسٹنگ لیسن ہے یہ، مجھے اتنا پسند ہے کیونکہ نماز میں مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے نا، اس کو ہم بہت ہی کوئکلی، بڑی سمجھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں آ رہی ہوتی قرآن کے، تو صرف فاتحہ کہ کبھی نہ کبھی ہم نے ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، اس کا بھی پڑھا ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل ایسے لگتا ہے بڑا مکس سا ہو رہا ہے. تو یہ والا جو لیسن ہے نا، تشہد، سب سے پہلے تو اس کو یہ دیکھ لیں پروناؤنس کیسے کرنا ہے. تشہد نہیں ہے یہ، پہلے ہم لوگ بھی تشہد ہی کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تشہد نہیں ہے. اور جیسے ہم تعوذ کہتے ہیں اسی طرح یہ تشہد ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بات ہوگی. پھر اس کے بعد گرامر میں بھی آج ہم ایک نیا کانسیپٹ سیکھیں گے، بہت انٹرسٹنگ ہے. ہمارے حروف جو ہیں ان کو بائنڈ اپ کر لیا ہے ہم نے، کچھ تھوڑی سی ان کی امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نکات تعلیمی شوق وغیرہ دیکھیں گے. تو اس کو بڑے غور سے سن لیتے ہیں. یہ بہت پیاری اس کے اندر انہوں نے ریسائٹ کی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے بھی اس کو بڑے غور سے آرام آرام سے سننا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش بھی انشاءاللہ کرنی ہے. چلیے میں اس کو پلے کر رہی ہوں. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لیکن مزہ آیا نا سننے کا؟ ایسے تو نہیں نا ہم پڑھتے ہیں، شاید کوئی ہو سکتا پڑھتا بھی، لیکن عموماً جو ہے وہ اتنی سپیڈ ہوتے ہیں. تحیات اللہ بس جی نماز ختم ہو رہی ہے، فٹافٹ بچہ رو رہا ہے، فلانے کا کام کر رہے ہیں، کوئی اپنے پڑھنے جا رہے ہیں وغیرہ، تو بڑی اس میں تیزی پڑی ہوتی ہے. تو آج ہم جب نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ایک تو یہ لیسن آپ کو اتنا مزہ آئے گا پڑھنے کا، اور جب نماز پڑھیں گے تو اور بھی بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو آئیں اس کو جلدی سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ التحیات، یہ بھی تھوڑا ہو سکتا ہے سننا سا ورڈ آپ کو لگ رہا، اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، یا ہم اس کے ملتے جلتے یوز کرتے رہتے ہیں ورڈز، احادیث وغیرہ میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ بہت دفعہ. تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب اس کا کیا معنی ہے؟ التحیات سبھی قولی عبادتیں. ٹھیک ہے، قول کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی دیکھتے ہیں. للہ، اللہ ہی کے لیے، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات، اور سبھی مالی عبادتیں. ٹھیک ہے، اس میں اب دیکھیں ان کے جو میننگز آ رہے ہیں نا وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ لگ رہے ہیں. اس میں تحیہ والی کوئی ورڈ نہیں آ رہا، سلاد کے اندر بھی کوئی ڈفرینٹ سا معنی آ رہا ہے، طیبات میں بھی. اس کو ہم دیکھتے ہیں ہم نے کس طرح یاد رکھیں گے ہم. ٹھیک ہے، تحیہ جو ہے، اگر ایک چیز دیکھیں یہاں پہ مجھے بتائیں ذرا. ہم نے پڑھا تھا نا، ہم روز سلائڈ دیکھتا، میں کہتی ہوں بڑی امپورٹنٹ سلائڈ ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. تو مجھے کون سی سسٹر جو ہیں ہینڈ ریز کریں گے اور بتائیں گے یہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ حرف لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا یہ حرف ہے؟ اتنا بڑا سارا حرف، بتائیں. یہ تو وہ لگ رہا ہے، فیل لگ رہا ہے. فعل لگ رہا ہے. اچھا، سسٹر روبینہ کہہ رہی ہے فعل لگ رہا ہے. سسٹر عظمیٰ بتائیں گی، چلیں بتائیں. یہ اسم ہے.
इसमें कैसे पहचाना आपने इसको, चलिए बताएं इसम है ये बाजी। कैसे पहचाना। अलिफ मोनस वाला इसम है, अलिफ ता, मोनस वाला इसम है। अलिफ ता है, एक मिनट अलिफ ता है। ठीक है, मुझे सिस्टर उज़मा आप बताएं आपने कैसे पहचाना ये समय, क्या अलिफ पहचान। ता है, लास्ट में अलिफ ता आ रहा है, ये हाँ इसम की पहचान थी। हाँ, और ये शुरू में तो कुछ आ रहा था ना, उसको भी देख लेना था हाँ ना। अलिफ लाम भी है, वेरी हाँ जी जी गुड। अलिफ लाम भी। हाँ, तो इसमें हमें दो निशानियां मिल गई ना इसम की, या तो वो जी अलिफ लाम से शुरू होगा, हो सकता है अलिफ लाम या तनवीन पे एंड होगा, तो यहाँ पे अलिफ ता से सॉरी अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, और इसके अंदर ये इसम, मोनस की निशानी, ये मोनस की निशानी है। वेरी गुड। और मोनस वाहिद है जमा है, क्या लग रहा है। जमा, जमा है। ठीक है, ये सब सिस्टर्स को समझ आ गई क्यों, हमने कहा था ना जी आ मुस्लिम गई। मुस्लिमात, ठीक है, तो ये वही वाला है। ठीक हो गया, तो हमें ये याद हो गया। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आई, अब ये देखें, ये अल तो नहीं ना पढ़े, अल ताहियात तो नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े, इसका क्या रीजन था। ये तजवीद का भी एक रूल होता है, तो कोई जल्दी से फटाफट बता दे ये क्यों नहीं पढ़े हम। इस वजह से कि ये जी हुरूफ शमसी है ये। वेरी गुड। तो हरूफ शमसिया और कमरी होते हैं, आपको शायद पता होगा सारों को, मे बी किसी को नहीं भी पता, कोई बात नहीं। इसको याद रखने के लिए तरीका याद रखें, दो वर्ड याद रखते हैं, अशमसु, ठीक है। और ये इस पे क्यों लगा दिया, ठीक है, अशमसु, इसमें देखिए अल नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। ये इसको कौन से लेटर्स कहते हैं, सन वाले लेटर्स जो होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, सोलर लेटर्स, कुछ इस तरह करके इंग्लिश में भी कहते हैं इसको। और दूसरे जो थे अल कमर, ठीक है, इसमें अल की आवाज आ रही है, ठीक है। और मोस्टली हम कैसे पहचानते हैं, तशदीद आ रही होती है हरूफ शमसी के ऊपर, अलिफ लाम नहीं जी पढ़ा जाता, ठीक है। इसको बस याद रख लेना, इंशाल्लाह हेल्प होगी। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें, अब इबादतें कौन सी, कौली कौन सी होती हैं वो भी देख लेते हैं कि। और हाँ, एक और चीज यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमने देखा ना, हम जमा के वाहिद और वाहिद के जमा पढ़ते रहते हैं जब भी हम कोई डिस्कस करते हैं कुरान में किस तरह से यूज हुआ है, ये 6 टाइम्स आया है, ठीक है। अगर कोई सिस्टर चाहे तो वो ढूंढ भी सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो अल वाला था ना, अगर इसका हम अल निकाल दें, कहाँ चला गया, ठीक है, अल निकाल दे तो इसको इस तरह से लिखेंगे ना, तहियात, ठीक है। अ, तो यहाँ पे उसका जो वाहिद होगा वो भी तहिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी एंडिंग्स हमने इसलिए नहीं दी क्योंकि कभी जबर, दो जबर भी आ सकते हैं, दो जेर भी आ सकते हैं, दो पेश भी आ सकते हैं, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है ना। जैसे मुस्लिमुन हमने खाली सिंपल लिख दिया था, ठीक है, मुस्लिम कह देते होते हम बोलने की आसानी के लिए, तो यहाँ पे ये इसीलिए लिखा हुआ है आसानी के लिए, ताकि क्योंकि अभी हम नए रूल सीखने जा रहे हैं, आपका फोकस उन पे हो। तो बात ये होगी कि अगर मैं आपसे पूछूं अत्तहियातु, इस अत्तहियातु इसकी मुझे वाहिद बताएं, तो आप कैसे बताएंगी, कौन सी वाहिद बताएंगी, ये वाली बताएंगी या इसके साथ ऐसे लिखा होगा। ताहिया, हाँ, अल भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको तहिया। सवाल आता है ना कोई, उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं अत्तहियात की जब वाहिद बताएं, एक ये ऑप्शन दिया होगा, एक अल के साथ दिया होगा, तो अगर ये आपके अल के साथ जमा बताई हुई ना, तो आपने उसका जवाब भी अल वाला ही देना है, ठीक है। ये जरा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों ने देख लेना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक होगी। ये सारी बातें आउट ऑफ द वे हो गई, अब आगे आ जाते हैं। अब ये सभी कौली इबादतें क्या क्या इसमें आ जाते हैं, बोल के जो कौल से की जाती हैं, जैसे नमाज हो गया, जिक्र हो गई, तिलावत, तबलीग वगैरह, कोई भी अच्छी बात, सब, कोई भी किसी को रास्ता बताना, मशवरा देना, किसी को यानी कोई भी अच्छी बात हो, लेकिन उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है कि वो सब अल्लाह की खातिर अगर हम करें तो वो हमारा इबादत में शामिल हो जाता है, ठीक है। और अत्तहियात जो है बेसिकली, जैसे हम मस्जिद में जाते हैं एक नफल पढ़ते होते हैं, किसी को याद है कौन से मस्जिद। तहियतुल मस्जिद, हाँ, और वजू, तहियतुल मस्जिद, हाँ वजू, बिल्कुल तहियतुल वुजू। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब क्या होता है असल में, इसका मतलब होता है सैल्यूटेशन वगैरह, किसी चीज का ग्रीटिंग्स, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रीटिंग्स वगैरह सारा कुछ आ जाता है। सैल्यूटेशन का पता है ना क्या होता है, ग्रीटिंग्स वगैरह, ठीक है। ये बात सब समझ आ गई सबको, यानी कि किसी को ग्रीट करना हो तो इसी तरह हम ये चीजें जो होती हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, तहिया इसको कहते हैं, ठीक हो गया। किसी चीज से शुरुआत हो रही होती है, ये सारा उसमें आ जाता है, तो इसका बेसिक मानी ये होता है। अब इसके अंदर जो भी मुंह से हम बात करते हैं, कौली इबादतें, उसको हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। आगे आ जाते हैं।
اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ سبھی کا ورڈ کہاں سے آیا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا الحمدللہ کے اندر کہ ساری تعریفیں، تو ہم نے اب یہاں پہ بھی یہ کہہ دیا ال کہ ساری عبادت ہے. اور کہاں کہاں پہ ہم نے پڑھا تھا ال کا کیا میننگ تھا، الشیطان میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا ال کے اندر ہم نے ساری تمام شیطان کی جن سے. تو یہاں سے اس کے اندر معنی آ رہے ٹھیک ہے، سبھی قولی عبادتیں للہ ہی. اب اس کے کتنے ٹکڑے بننے ہیں للہ ہی کے، کوئی گیس کرے گا؟ دو بن رہے ہیں جی. ایک تو لام لام ہے کسرا کے ساتھ، اس کا مطلب ہے لیے، اور ایک اللہ، اللہ کے لیے. ویری گڈ. تو اس کے دو ٹکڑے بننے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہی کا معنی کیسے آ رہا ہے؟ بیسیکلی جب یہ للہ ہی جب یہ بیچ میں آ گیا، یہ ایکچولی عربی کی پلیسمنٹ ہوتی ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگ سیکھ لیں گے. ابھی کے لیے صرف یاد رکھ لیں، کوئی اس کو میں یہ نہیں پوچھنے لگی اچھا بتائیں یہ کیا ہے، یہ کیوں ہو گیا. تو ابھی آپ یہ یاد رکھیں اس کی پلیسمنٹ ایسی ہوئی ہے، کنیکٹ کر رہا ہے اس طرح سے کہ اس کا معنی اس طرح آ رہا ہے اللہ ہی کے لیے، کیونکہ آگے بھی بات چل رہی ہے نا. یہ کیا بات ہو رہی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب صلاح جو ہے، جیسے ہم حج عمرہ وغیرہ کرنے گئے جائیں، وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے نا، صلاۃ عشاء، صلاۃ مغرب وغیرہ، یہ ٹائمنگ ہو رہا ہوتا ہے. وہاں نماز کا ورڈ نہیں ہو رہا ہوتا. کیوں؟ نماز کس لینگویج کا ورڈ ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ شاید ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک دفعہ کلاس میں. نماز جی بتائیں. نہیں نہیں، یہ کہاں، یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی ورڈ نہیں ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے. اچھا، ہاں یہ پرشین جی پرشین ہے. جی پرشین کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو نماز جو ہے ادھر کا ورڈ ہے. تو ویسے صلاح بات ہو رہی ہے صلاح کی، اور سبھی بدنی عبادتیں. اب یہاں پہ صرف نماز کا نہیں ترجمہ کیا گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے سبھی بدنی عبادتیں. ٹھیک ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ صلوات. ٹھیک ہوگا. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اب بدنی عبادتوں کی. کیوں یہاں پہ سارا لکھا گیا ہے کہ اس میں ہمارا نماز بھی آ جائے گا، روزہ بھی آ جائے گا، حج بھی آ جائے گا. ایون نماز دیکھیں ابھی اس پہ بھی آ رہا تھا نا، التحیات میں بھی ہم نے کہا تھا اس کے اندر قولی عبادتیں منہ سے بھی بول رہے ہیں، تو اوور لیپ بھی ہو رہی ہیں اس میں. ہم فزیکلی بھی عبادت کر رہے ہیں اور منہ سے بھی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر یہ آ سکتی ہیں. اب بدنی عبادتیں کون سی ہیں؟ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، کسی کی تربیت کرنا، مدد کرنا، دعوت وغیرہ، اسلام کی دعوت، تبلیغ، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سب ساری بدنی عبادات ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آ جاتے ہیں طیبات. اب طیبات کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نام بھی ہوتا ہے اردو میں طیبہ. ٹھیک ہے، ہماری کلاس میں کوئی طیبہ تو نہیں ہے نا؟ ویسے نارملی طیبہ نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاکی یا پاکیزہ ہے، پاکیزہ. جی بالکل. اور سبھی مالی عبادتیں. اب اس کے اندر جو ہے کیا کیا آ سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھ لیتے ہیں. ہم جیسے زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے مال کو پاک کرنا ہے تو زکوٰۃ کا ایک فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ ہم نے دینی ہوتی ہے ایئرلی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ گئی؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے مال کو پاک کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے طیبات کے اندر صرف ہم نے یہ نہیں لکھا زکوٰۃ، اس میں سارا کچھ ہم نے اس کی اس طرح کر لیں امبریلا ہے، اس کے اندر سب چیزیں کور ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں، سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں، ساری پاکیزیاں. یہ اوپر اگر یہ پوری لائن کا اگر ہم ترجمہ کریں تو اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے آپ کو ترجمے جو آسان لگ رہے ہیں اس طرح سے آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ اس پہ آ جاتے ہیں. اس میں تھوڑا سا اس کو اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کہا جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، تو ہمارا کس میں قبول ہوگا؟ عبادت میں قبول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک حدیث اب آ گئی. یہ حدیث ہم نے QC 1 میں بڑی دفعہ پڑھنی ہے، ہو سکتا ہے ہم QC 2 3 میں بھی اس کو دیکھیں. تو ایک بڑی پیاری حدیث ہے. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی سے کرتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث تھی. اس کے بعد جو ہے کتنی پیاری حدیث ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ امت میں سے یا لوگوں میں سے کتنے کم، اگر اس کی وہ دیکھا جائے 70,000، صرف 70,000 صرف 70,000 لوگ ایسے ہوں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں
جی تو صرف اس میں سے صرف 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں. ابھی یہ دیکھتے ہیں پہلے یہاں پہ باقی کی حدیث دیکھتے ہیں. تو اس حدیث کو جب سنا نا تو حضرت عکاشہ رضی اللہ جو تھے وہ کھڑے ہو کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ دعا کریں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں نا. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابہ نے جب دیکھا کہ اچھا اس آکاشا جو ہے انہوں نے تو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے فٹافٹ کہہ دیا تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں. تو لیکن جب ایک اور صحابی نے کہا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آکاشا جو ہے وہ تم سب پر سبقت لے گیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی نیک بات سنیں, کوئی بھی قرآن میں ایسی بات سنیں, کوئی حدیث سنیں جو کوئی اس ٹائپ کی حدیث ہو, جیسے یہاں پہ انہوں نے سنی کہ 70,000 لوگ اس میں جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے, تو انہوں نے فٹافٹ سبقت لے گئی, جلدی سے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے کہا کہ میرے لیے آپ دعا کریں. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی اسی طرح کا جذبہ ہونا چاہیے. جب بھی ہم کوئی دیکھیں نا کوئی نیکی کا موقع مل رہا ہے, کوئی بھی ایسی بات ہے, کوئی قرآن میں کوئی بات ہم لوگوں نے پڑھی ہے, کوئی حدیث سنی ہے, تو ہمیں فوراً دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک تھا سبقت جو ہے سابقون والا, آپ نے کانسیپٹ بھی سنا ہوگا. سورہ کس میں پڑھتے ہیں ہم؟ سورہ واقعہ میں پڑھتے ہیں نا, اس کا شاید اگر کسی نے تھوڑا سا پڑھا ہو تو اس میں سابقون کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جیسے یہ ہائی لائٹ بھی کی ہوئی ہے, اچھی بات سنتے ہی جلدی دعا کرنی چاہیے. اسی طرح ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں اس میں جو بھی آیات آتے ہیں اس کے ساتھ جواب بھی دینے چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے اگر دوزخ کا ذکر آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجینی من النار, اللہ تعالیٰ مجھے آگ سے بچا لے. ٹھیک ہے, اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنا احتساب بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے اور پلان بھی بنانا ہے انشاءاللہ. اب یہ ان تین آپ نے عبادتیں دیکھ لی کہ کون کون سی کس کس عبادات کا ذکر ہے, تو اس میں فوراً دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور پھر اس کے بعد احتساب کرنا ہے ہم نے, ہماری زبان کا کیا حال ہے, پھر اس کے بعد پیسہ جو ہے ہمارا کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے, اور ہماری جو فزیکل ایبلٹیز ہیں یا فزیکلی ہم اپنے آپ کو کہاں پہ تھکا رہے ہیں, اللہ کی خاطر تھکا رہے ہیں کہ پورا دن جو ہے کوئی عجیب سے کام کریں ہیں, جو بھی ہے اپنا احتساب ہم نے خود کرنا ہے اور پلان بھی بنانا ہے. علم اکتب, ٹھیک ہے, اس کو پڑھ لیں اور اس کو لکھ بھی لیں. چلیں دوسرے پارٹ پہ آ جاتے ہیں. دوسرا کیا پارٹ ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی, سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اب ہم دوبارہ سے یہ دیکھیں ال آ گیا نا, ہر قسم کی سلامتی, اس کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے ال کا, علیکہ آپ پر. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ سلامتی ہوتی کیا ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں آ جانا, کسی بھی بات ناپسندیدہ چیزوں اور عجیب سی باتوں سے, ناپسندیدہ باتوں سے محفوظ رہنا. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہمارا اپنا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو یہ ہمارا فائدہ ہے, ہمیں ہمارے حق میں یہ اچھا ہوگا نا, جیسے ہم نماز کے لیے جاتے ہیں وہ ہمارا ایک فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ علیہ کا یہ ٹیبل میں سے دیکھیں کہاں سے آ رہا ہے, یہ ہماری جو ضمیر تھی علیہ علیہم علیہ کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ پر, ساتھ ساتھ اس کی اپلیکیشن بھی دیکھا کریں, یہ دیکھیں ٹیبل سے یہاں پہ ڈائریکٹ آپ کو اپلیکیشن مل گئی. ٹھیک ہو گیا, علا پر. ابھی میں نے آپ لوگوں کی ریکارڈنگ سن رہی تھی تو علا اور الا میں کئی سسٹرز مکس کر دیتی ہیں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے وہی بات ہوگی کہ آپ ریفرنس فریزز یاد رکھیں. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ والا آپ یاد رکھ سکتے ہیں, علیہ کا کوئی بھی اپنا ریفرنس فریز بنا لی جو آسان ہو. ٹھیک ہے, تو علا کا مطلب ہوتا ہے پر. ٹھیک ہے, اور الا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طرف. ٹھیک ہے, ٹورڈز. ٹھیک ہے, تو آگے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو بات آ رہی ہے نا, ایوہ النبی, یا ایوہا, یا ایوہا, یہ تینوں جو ورڈز آ رہے ہیں نا اسی طرح, ان تینوں کا مطلب ہوتا ہے اے. ٹھیک ہے, یعنی کہ پکارنے کے لیے ہوتا ہے. تو ہم لوگ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں, ان کو مخاطب بھی کر رہے ہیں
کہ سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہم درود و سلام بھیجتے ہیں نا، تو اسی طرح اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. پھر اس کے بعد یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ نبی جو ورڈ ہے نا، النبی یا نبی، اس کی جمع یہ والی بھی بن جاتی ہے، واو نون والی اور یا نون والی. ٹھیک ہے، یہ بھی بن جاتی ہے، اور اس کی جمع مکسر بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہم نے کہا تھا نا بنتی ہے، دونوں ٹائپ کی جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انٹرسٹنگلی دیکھیں ہمیں ایک نئی بات پتہ چلی کہ اس کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کی جو جمع سالم یا پوری جمع بھی بن جاتی ہے واو نون یا نون والی، اور کچھ کی ساتھ میں اس کے ٹوٹی پھوٹی جمع بھی بن جاتی ہے، انبیاء. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں نبیو کی جمع لکھے تو آپ یہ دونوں اس میں سے آپشن سلیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک ہمیں فیکٹ پتہ چلا کہ اچھا کئی لفظوں کی دونوں ٹائپس کی جمع بھی بن جاتی ہیں. اب آگے دیکھ لیتے ہیں. وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اور رحمت اللہ کی. ابھی یہ دعا ہماری جو ہے کنٹینیو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا دعا کرے تھے؟ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر اس کے ٹکڑے بنانے ہوئے دیکھیں، 1 پلس رحمت اور اللہ. ٹھیک ہے، 3 ٹکڑے اس کے بن گئے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ رحمہ جو ہے یہ کتنی دفعہ آیا قرآن میں؟ 114 دفعہ آیا. اور اسی طرح اگر ہم دوسرا ورڈ دیکھیں، برکہ جو ہے یا برکاتو جو ہے وہ کتنی دفعہ آیا؟ یہ 3 ٹائمز آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو برکت کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، برکت ہو. یعنی کیا مطلب ہوتا ہے برکت کا؟ انکریز. ٹھیک ہے، اضافہ. کوئی بھی ہم دعا دیتے ہیں جب کسی کو کہ برکت ہو، آپ کے کام میں برکت ہو، آپ کے علم میں برکت ہو وغیرہ، یہ سارا اس میں آ جاتا ہے. اب مجھے کون سی ایک بہن ہینڈ ریز کریں اور مجھے بتائیں اس کے کتنے ٹکڑے بنیں گے اگر ہم نے اس طرح اس کے ٹکڑے بنانے ہو. جی سسٹر عظما، چلیں جی آپ سبقت لے گئی ہیں، آپ بتا دیجیے. جی تین ہیں. کون؟ واہ، 1. جی برکات اور ہو. ویری گڈ. ٹھیک ہے، وبرکاتہ اور ہو. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ جب ہمارے اٹیچ ضمائر وغیرہ آ جاتے ہیں نا تب ہمارے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اب بتائیں جی اس کے کتنے ٹکڑے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تو سیدھا سیدھا لکھا ہوا تھا ورحمتہ اور اللہ، اس طرح تھا. اب یہ دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے. نہیں، یہ جو ہو ہے اور برکت ہے اس کی آپ پر، اس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، یہ پروناؤن آ گیا اللہ تعالیٰ کی جگہ. ہاں، یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہم جب ایک سینٹینس میں بار بار وہ جو ہے ناؤن یوز نہیں کرتے، اس کی جگہ پہ ضمیر وغیرہ کوئی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہو آ گیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا الحمدللہ. اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اس کو تھوڑا سا اگر ہم سب کر لیں، سم اپ کر لیں، اس میں 3 چیزوں کی دعا آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ جب ابھی اتحیات تو نا میں ان پہ سم اپ کرتی ہوں، اس کو ہم نے اسی طرح سے یاد رکھنا ہے پارٹس کے اندر، بڑا اچھا یاد ہو جائے گا، بھولے گا نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب جیسے یہاں پہ کیا دعا کی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی، رحمت کی اور برکتوں کی 3 دعائیں کی جا رہی ہے. 3 یہ 3 ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں. اب یعنی سلام کیا مطلب ہے؟ اس کو کوئکلی اگر دیکھ لیں، سلامتی ہو گیا، رحمت کیا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہو. ٹھیک ہے، اور نمبر 3 کیا؟ زیادتی ہو، انکریز ہو. کس چیز میں؟ خیر اور بھلائی کی. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ 3 دعائیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑی اچھی امپورٹنٹ سی پوائنٹ ہے کہ جب ہم آپس میں سلام کرتے ہیں نا، جیسے میں آپ کو کہوں السلام علیکم، تو میں آپ کو دعا دے رہی ہوں کہ ہر قسم کی سلامتی ہو. اللہ آ گیا نا، ال کا ہم نے کہا تھا ہر قسم کا، ہر قسم کی سلامتی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. کتنی پیاری دعا ہے نا جب ہم ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہیلو ہائی گڈ مارننگ وغیرہ کی جگہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی حرام نہیں ہم نے کہہ دینا یہ حرام بات کرو، ایسے جا کے کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم کمپیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں یہ کسی کا مائک آن ہے، پلیز اس کو آف کر لیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں کتنی پیاری سے کتنی اچھی، ہم جب کسی سے ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، ہمیں اس کا ثواب بھی ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے فرشتے بھی ہمارے لیے پھر ان ریٹرن دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم سنت کے، اور اس کو آپ لوگ یہ انٹینشنلی سوچ کے کریں کہ مجھے انشاءاللہ اس کا ثواب ہوگا اور یہ میں سنت پہ عمل کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، بجائے اس کے السلام علیکم بس اتنا سا نہ کہیے، ابھی نہ کہیں، سوچ کے کریں. ٹھیک ہے، کانشیس ہو کے اس کے بارے میں. آگے آ جاتے ہیں. اچھا جی، اب اس کو تصور اور احساس کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں آپ.
چلیں آگے آ جاتے ہیں. اب اس کا نیکسٹ پارٹ آ جاتا ہے. نیکسٹ پارٹ کیا؟ السلام علینا. اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اب ہم بات کریں اپنے لیے بات کریں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, دعا ان کے لیے کرے تھے, اب اپنی دعا کرے ہیں. سلام ہو ہم پر, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اوپر اللہ کے بندوں پہ جو نیک ہے. اب یہاں پہ دوبارہ وہی بات آ گئی, ہر قسم کی سلامتی علینا. اب یہ ٹیبل بھی دہرا لیتے ہیں. کیسے ہوگا یہ؟ کہاں سے آ رہا ہے علینا ورڈ؟ کیسے آ رہا ہے؟ علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, اور علینا, ہم پر. ٹھیک ہے, ہم اپنی بات کر رہے ہیں. دو ٹکڑے بھی اس کے بن گئے, یہ بھی آپ کو پتا چل گیا. ٹھیک ہے, یہ حرف کے ساتھ جو ہے ہم نے ضمیر اٹیچ کی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. آگے آ جاتے ہیں, وعلا, اور اوپر. اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ نیکسٹ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایک تو ہم نے اپنی بات کی, اب ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی. عبداللہ کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے بندہ, غلام اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے, اور اس کا ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ, اچھا عبدہ جو سلائڈ, اچھا وہ آ گیا. ٹھیک ہے, ایک منٹ ہے. ہاں, تو یہاں پہ عبداللہ یا عباد اللہ ایک ہی بات ہوگی نا. یہاں پہ واحد تھا, یہاں پہ جمع آ گیا. ٹھیک ہے, تو بات تو ایک ہی ہو رہی ہے. اب یہاں پہ اللہ کا ایک بندہ تھا, یہاں پہ کتنے بندے ہیں؟ ڈھیر سارے بندے اللہ کے بندوں کی. ٹھیک ہے, اور اب ہم کیا دعا کریں؟ اللہ کے بندوں کی. اب ان کی کوالٹی بتانے جا رہے ہیں. کون سے بندے؟ صالح بندے جو نیک ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کو ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اگر صالحن ہے دو پیش کے ساتھ, سپوز یہ آ رہا ہے, تو پھر ہم نے اس کی واو نون والی جمع بنانی ہے. اگر دو زبر یا دو زیر ہے تو کون سی بنے گی؟ یا نون والی جمع بنے گی. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کی واحد ہی ہے. اور یہ ہم نے الحمدللہ پہلے ہی چیپٹر میں, جو پہلا لیسن, دوسرا اس طرح شروع کے لیسنز میں ہی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ صالحن اور صالحونا, یہ ہم نے پڑھا تھا نا سلائیڈ میں, جمع کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیں. اب ہم نے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پہ انعام کیا ہے. تو یہ کہاں سے پتا چلا تھا ہمیں؟ سورہ نساء کی ایک آیت سے, 63 تھی آئی تھنک, 63 یا 64 تھی. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پہ انعام کیے؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. ٹھیک ہے, اب صالح بندے کون سے ہیں؟ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ صالح بندے کون سے؟ جو نیک عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی, اگر آپ اس کو پورا فلو میں پڑھیں. پھر ہم نے اپنی بات کی, علینا, اپنے لیے دعا کی. اور پھر کس کی بات کر رہے ہیں؟ صالحین پہ. ٹھیک ہے, صالحین کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک بڑا پیارا سا پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو مقبول دعا ہے ہی. ٹھیک ہے, اور صالحین کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صالحین جو ہیں وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. تو اب بیچ میں اگر ہم رہ گئے ہیں, یعنی کہ ہمارے سے پہلے آنے والوں کا بھی انشاءاللہ مقبول ہے اور بعد میں آنے والوں کا بھی, تو انشاءاللہ جو ہم بیچ میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, ہمارے جو ہے ہمارے حق میں بھی ہمارے لیے جو دعا ہے وہ بھی قبول فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک یہ پوائنٹ تھا. پھر دوسری چیز یہ تھی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ دوسروں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں تو آپ نے صالح بننے کی پوری کوشش کرنی ہے. آپ صالح جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی نہیں کہہ دے گا آپ تو صالح بندے ہیں, یا آپ کو خود پتا ہوگا کہ آپ کتنے صالح ہیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑنی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اور کیسے کریں گے ہم محنت؟ قرآن اور حدیث پہ عمل کر کے, ہے نا, اور نیک کام کر کے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, اب آگے دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ بڑی پیاری یہ بات مجھے لگتی ہے کہ روزانہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم اپنی کوشش کریں گے کہ ہم بھی صالح بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم اپنے کام کریں گے, تو انشاءاللہ ہم بھی ان کی دعا میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ ایک یہ بھی پوائنٹ آ جاتا ہے, آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو علینا کی اگر ہم دیکھیں نا, علینا ہم پر, اب ہم کون ہے؟ ہم یہی سوچیں گے نا ہم, میری فیملی ہے یہ. علینا ہم لوگ کون ہے؟ آپ کے جاننے والے عزیز رشتہ دار, دوست وغیرہ, آپ ان کے لیے بھی نماز میں دعا کریں. بس اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کر کے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس نے دعاؤں کا کہا ہوا ہے نا, میں اس کے لیے بھی یہ دعا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کو سوچ کے پڑھنا ہے, کیونکہ دعا تب ہی دل سے جو نکلی ہوئی دعا کی سمجھ کے جو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب صرف اس کو ایسے نہیں کرنا سامنے, ایسے نہیں فٹافٹ نماز بھاگ کے, ایسے نہیں. اب اس کو سوچ کے آج آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آگے آ جاتے ہیں. علم,
آگے دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ یہ لاسٹ پارٹ جو اس کے رہ گئے نا یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بھولیں گے نہیں آئندہ. ٹھیک ہے, اب یہ کیا بات ہو رہی ہے, اشہد, یہ والا اشارہ اس کا ہم نے کہا تھا ہوا کرے گا, کیا مطلب ہوتا ہے, شہادت دے رہے ہیں ہم کسی, یعنی کہ کسی چیز کی تصدیق کر رہے ہیں. تو اب میں کیا تصدیق کر رہی ہوں, میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ الا اللہ, یہ ہم پڑھ چکے ہیں ساری. ٹھیک ہے, میں کیا گواہی دے رہی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اب یہاں پہ وہ ڈاکٹر صاحب بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا گواہی دینی ہے, اپنی باتوں پلس عمل سے. ٹھیک ہے, صرف زبان سے نہیں بلکہ ہم نے کوشش کرنی ہے اس کے لیے, کیا ہم گواہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا مطلب ہم نے یہ پڑھا تھا, اس کی سلائڈ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح لا الہ الا اللہ, لا کے ہم نے معنی پڑھے تھے نہیں. ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تھے. پھر ماں کے بھی ہم نے 3 معنی پڑھ لیے تھے نا, نہیں, کیا, جو, یہ سارے پڑھ لیے تھے. یہ ہم نے ڈاکٹر صاحب نے سلائڈ بتائی تھی کہ یہ اس طرح نگیشن جب ہم نے کرنی ہوگی تو ہم یہ ورڈز یوز کریں گے. اب یہ آگے جو لم ہے اور لن ہے انشاءاللہ یہ نیکسٹ فیو لیکچرز میں, آخری لیکچرز میں پڑھیں گے. جب سورہ باقی سورہ پڑھیں گے نا اس میں آئے گا, پھر ہم ساتھ دیکھیں گے ان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ ایک دفعہ سلائڈ آپ کے انفارمیشن کے لیے تھی. اب آلیہ کی کیا جمع تھی, کس چیز کی, آلیہتن, الہ کی جمع جو تھی آلیہتن تھی. ٹھیک ہو گیا, اور یہ ہم نے کیا کہا تھا, یہ مونس ہے, کیا ہے, کون سی سسٹر بتائیں گے, میں پوچھتی ہوں ذرا. سسٹر امل آپ میں بتائیں. بتاؤں, سسٹر آپ ویٹ کریں, اب سسٹر امل بتائیں گی ہمیں. جی سسٹر امل, مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے, مونس ہے, مذکر ہے, کیا کہیں گے ہم اس کو, آلیہتن. جی اچھا, چلے سسٹر سیما آپ ہی بتا دیں. باجی یہ اسم ہے, مذکر ہے, یہ تا اور اس سے جو ہے وہ اس کا مؤنث ہونے کا تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ایکسیپشن والا تھا. ٹھیک ہو گیا, آگے آ جاتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ کا مطلب آپ کو پتا ہوگا, یہ سوائے ایکسکلوڈ کرے, یعنی کہ اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے, کوئی معبود نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ معبود ہے ہمارے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ وہی جو ہمیشہ ہمیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ وہ ایمرجنسی میں تھے اور عرب ملک میں بھی تھے, لیکن بہت ہی کم لوگوں کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا. جیسے ایک اس کی ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک بچہ جو تھا اپنے ابا کو کہہ رہا تھا, ابا آپ کلمہ پڑھیں, تو وہ بندہ عربی تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن میرے منہ سے نہیں نکل رہا, استغفر اللہ. تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے, ہمیں زندگی میں عادت نہیں ہوگی تو پھر اینڈ پہ کیسے ہمیں وہ نصیب ہوگا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہم جو بات کر رہے تھے, وضو کے بعد کی دعا, پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہوتی ہیں نماز کے اندر جو ہم کہتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر نماز پڑھے ہو تب کہتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ہمارے اس میں گواہی جو ہے ہماری انکلوڈ ہو جاتی ہے. آخری, اگر وہ ہماری آخری نماز ہو, کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا, تو انشاءاللہ وہ ہمارے اللہ کرے کہ ہمارے آخری الفاظ میں کہ وہ شہادت جو ہے وہ انکلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, عمل میں لانی ہے, اور یہ کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پوری جو ہے اسے پڑھنا ہے, توجہ سے پڑھنا ہے, کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ ہم کس طرح زندگی میں لا سکتے ہیں, ہم اپنے اگر وہ ویل والی سائیکل ہے اس کو دیکھیں, پہلے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ میں صرف آپ کی عبادت کرنے کی مجھے آپ توفیق دیں انشاءاللہ. پھر احتساب کریں گے کہ کہیں ہم نے اپنے نفس کو تو نہیں معبود بنایا, وہ صرف اپنے دل کی باتیں تو نہیں مانی جا رہے. ٹھیک ہے, یہ سارا اپنا ہم نے ڈسکس بھی کیا ہوا ہے. پھر پلان بنائیں گے انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد تبلیغ بھی کرنی ہے. اس کو پڑھ لیجئے, آگے آ جاتے ہیں. اب یہ والی گواہی کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. وَأَشْهَدُ, اور میں گواہی دیتا ہوں, ان محمدن, کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ ورسولہ, اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, یہ ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہاں سے ہم اس کی سلائڈ دہرا لیتے ہیں. ان اور انا کا جو معنی تھا وہ کیا تھا, کیک کا, اور ہم نے ریفرنس پہ یہی یاد کیا تھا نا, واشہد ان محمدن. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ والی سلائڈ تھی, ہم نے اس کا دیکھ لیا کہ اگر ہم یہ اذان کے کلمات سے یہ یاد کر رکھ لیں گے انشاءاللہ کے لیے, ان کے لیے یہ والا ریفرنس پریس کر لیں گے, اور انا کا معنی یاد رکھنے کے لیے ان اللہ مع الصابرین یہ کر لیں گے, تو ہمیں انشاءاللہ اس کے معنی نہیں بھولیں گے. اب یہاں پہ میں وہ بات کری تھی, یہ جو ہو آ گیا ہے عبداللہ یا عبدہ, تو یہ ہو کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہے, یعنی کہ اس کے بندے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اس کے رسول ہے. اب یہ دیکھیں وہی سلائیڈ آ گئی نا. تو پھر اس کے بعد رسولو کے کتنے اس کے ٹکڑے بن جائیں گے؟ وا رسولو اور ہو. ٹھیک ہے, 3 ٹکڑے بھی بن گئے اس کے. آگے آ جاتے ہیں. اور یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا, یہ کون سے سپارے میں آتا ہے, شروع ہوتا ہے اس سے, رسول. جی کون بتائے گا؟ تیسرا پارہ. تیسرا تلک الرسل. جی بالکل, سب کو پتا تھا. تلک الرسل جو ہم لیسن سپارہ پڑھتے ہیں اس کا نام بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کو یاد ہو گیا کہ رسول کی جمع رسول ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کتنی دفعہ آیا قرآن میں؟ اچھا اس کی ریفرنس نہیں لکھی ہوئی. چلیں اب آپ لوگ خود ہی آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو ڈھونڈیں گے. ایک جگہ تو پتا چل گیا نا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ اس کی ساری تشریح ہم نے الحمدللہ اذان کے سبق میں بھی پڑھ لی. اور یہاں مین پوائنٹ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین, ان کی زندگی جو ہے اس میں بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کے اندر ایکچولی بات ہو رہی ہے, قرآن کا ایک ریفرنس دیا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ امت وسطیٰ بنا کے بھیجی گئی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز تھی, سارا کچھ تھا, ہم نے اس کے اوپر جو ہے اس کو آگے تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, اپنے عمل سے اور اپنی باتوں سے. ٹھیک ہو گیا, اپنی ذات سے, یعنی کہ شہادت بھی دینی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں یہ دیکھیں, اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ ہر نماز کے تشہد میں, 5 اذانوں میں, اقامتوں میں روزانہ ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ 30 to 40 ٹائم شہادت کے الفاظ دہراتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کانشیسلی ہم نے سوچنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری کلمہ جو ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے کلمہ ہو, یہ ہو لا الہ الا اللہ ہو, اور ہماری گواہی ہو, اور اسے قبول فرما لیں ہم سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آلریڈی ہم کام تو کر رہے ہیں, بس ہم نے اپنا کیا کرنا ہے, اس نیت کو خالص کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ اب میں یہ کر رہا ہوں, اب میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں, اور اس کو سوچ کے آپ کریں. ٹھیک ہے, آگے آ جاتے ہیں. علم اکتب, اس کو سکھا بھی دیں اور لکھ بھی لیں. اب یہاں پہ بہت پیارا خلاصہ ہے, اس کو دیکھ لیں. اسی طرح آپ یاد کریں گے. 3 عبادات کون سی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ کون بتائے گا؟ التحیات, اور بتائیں کون سی؟ قولی بدنی اور مالی. ٹھیک ہو گیا. اب پھر اس کے بعد 3 دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی ہیں؟ سلامتی اور رحمت, اور کس چیز کی دعا ہے؟ برکت. ٹھیک ہے, یہ 3 ہو گئی. پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا ہے, اور اس کے بعد کس کی ہے؟ ایک صالحین کے لیے دعا. یعنی کہ ہمارے پاس پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں تھیں, پھر اس کے بعد ہم نے اپنے لیے کی, پھر صالحین کے لیے کی, اور 2 گواہیاں ہو گئی. کس کس کی؟ توحید کی اور رسالت کی. اب آپ نے یہ اسی طرح جب بھی آپ تشہد پڑھیں گے نا, یہ ساری باتیں آپ نے سوچ کے پڑھنی, اور یہ آپ کو یاد رٹے مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی. انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا خود ہی, کیونکہ آپ کو ہمیں آتی ہے نا, یاد کی ہوئی ہے, اب ہم سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کے بعد جو ہے فوراً, جیسے حضرت عکاشہ رضی اللہ نے اپنے لیے دعا کی تھی, ہم نے بھی دعا کر لینی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے سوچ سمجھ کے جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے, ہم شہادت جو ہے صحیح طرح دیں, ہمارے عمل سے بھی پتہ چلے. احتساب کرنا ہے, پلان بنانا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کریں گے, اپنی نمازیں کیسے بہتر کریں گے, اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے, اور تبلیغ کرنی ہے. اور کیا اس میں ایک اور چیز بھی تھی, صالح بندوں میں کیسے شامل ہوں گے, یہ بھی ہم پلان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑا سا 2 منٹ کا بریک لیتے ہیں, اتنی دیر کسی کا کوئی سوال ہے تو. جی میرا ایک کوشچن ہے. جی سسٹر بولیں. یہ جو السلام علیکہ ہے نا, جی اس میں علا کا مطلب پر ہے, جی اور ایک جگہ ہم نے اور پڑھا, ابھی وہ مجھے مل نہیں رہا, جس کا مطلب ہے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہی ورڈ ہے, لیکن وہاں پہ اس کا اوپر میننگ لکھا ہوا جی ہے. جی جی بالکل. ایکچولی ہوتا ہے کہ اردو کے کنسٹرینٹس ہیں, ہم نے جب رواں ترجمہ بنانا ہوتا ہے نا, تو پھر ہم اس کے کانٹیکس کے حساب سے اس کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں. بات تو ایک ہی ہو رہی ہے, لیکن کانٹیکس کے حساب سے جو جملے میں زیادہ بہتر لگ رہا ہوتا ہے وہ یوز کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے, یہ بلکہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ کیے. ابھی ہم جا کے یہی پڑھنے لگے ہیں, اس کا آخر کیا چکر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں اس کو. 8B اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب بھی ابھی مل جائے گا آپ کو, پھر بھی سمجھ نہ آئی تو آپ بتا دیے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہم نے آج نئی چیز ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ, یہ اشارے کے ورڈز ہے, ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس بھی اس کو انگلش میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اردو میں بھی ہوتا ہے نا اشارہ, یہ وہ سب یہ اشارے تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم وہ والے اشارے کرنے سے پہلے یہ والے کر لیتے ہیں. کیا کیا کرنا ہے ہم نے؟ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور سب مل کے کریں. ٹھیک ہے, تو یہ TPI ہے ہماری. پھر اس کے بعد ہم نے الفاظ کی اقسام ہم روز دیکھتے ہیں, آج بھی دیکھیں گے. ہم نے اب ان پہ نا غور کرنا شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم جو لیسن پڑھا کریں گے نا, ہم نے دیکھنا ہے. ابھی ہم نے اسم کا پڑھ لیا اور حرف کا پڑھ لیا. ہم ڈھونڈا کریں گے کہ ابھی تک جتنے لیسنز ہو گئے ہیں 1 سے لے کے 8 تک, اس میں ہم نے کتنے اسما پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, اور کتنے حروف پڑھ لیے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ہائی لائٹرز لے لیں, پنک کلر کے یا کسی کلر کے اسم کر لیں, گرین کلر کے حرف کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا, جب بھی آپ بک کھولیں گے اپنی ایک کی بنا لیں گے نا, اور بعد میں آپ پتہ چلے واؤ میں نے پنک اور گرین کیوں کیا ہوا, اتنا اچھا لگ رہا ہے, پتہ ہی نہ ہو کیونکہ, تو ساتھ لکھ لیں کہ پنک جو ہے وہ آپ کے اسما ہے, گرین آپ کے حروف ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ کتاب کھولیں گے آپ اس کا سارا کچھ آپ کا ریوائز ہو جائے گا دیکھتے ساتھ ہی ویژولی, کہ اچھا یہ میں نے اسم پڑھے تھے, اس میں یہ نشانی ہے, کوئکلی آپ ریوائز کر سکیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے 1 سے لے کے 8 تک جتنے ہیں آپ نے ان کو کرنا ہے. گروپ میں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں جو کرنٹ لیسن ہے اس کے آپ شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آرام آرام سے کر لیں, 2-4 دنوں میں کر لیں, کوئی جلدی نہیں. باجی ہوم ورک کیا ہے, ریپیٹ کیجیے گا. ایک دفعہ سن لیا کریں نا سسٹر. اچھا چلے میں بتا دیتی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, اسم اور حرف کو ہائی لائٹ کرنا ہے. چلیں جی آگے آ جاتے ہیں. اچھا, اسم کیا تھا؟ کسی چیز کا نام. ٹھیک ہے, کوئی اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اس کے بعد اس کی نشانیاں کی تھی الف لام تنوین, یا واو نون یا نون, الف تا گول تا. اس کے علاوہ ضمائر تھے ہمارے ہو ہم کا یہ کمنا, اور کیا کون کون سے تھے, ہوا ہم اور انتا انا انتم نحنو, یہ سارے بھی اسما تھے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے سسٹر, سمجھ آ گئی ہے؟ آگے آ جاتے ہیں. اب حروف کون کون سے ہم نے پڑھے تھے؟ بی, لی, من, فی, انا وغیرہ, یہ سارے ہمارے حروف تھے, ہم پڑھ چکے ہیں. اور الا بھی اسی میں تھا نا, الا بھی پڑھ لیا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے اس میں ہم نے کافی سارے پڑھ لیے. آگے آ جاتے ہیں. اب یہ کوئک ریویژن تھی, یہ آپ لوگوں نے بہت پریکٹس کیا, گروپ پہ بھی کیا الحمدللہ. اس کو ہم چھوڑتے ہیں. یہ سارے کوئکلی اگر آپ اس کو سم اپ کرنا چاہیں تو آپ سلائڈز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی, آپ اس کو دیکھ بھی لیے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کی کلاس میں ہم حروف سے کیا متعلق 3 باتیں کرنے لگے ہیں. حروف جر, جو ان کو ہم حروف جر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے متعلق ہم کیا امپورٹنٹ باتیں کرنے جا رہے ہیں. ابھی ایک سسٹر نے سوال بھی کیا, بڑا اچھا سوال تھا. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا لا یا لی, من, ان, بی, فی, الا, الا, یہ سارے حروف جو ہم نے کتنے پڑھے تھے 6 7. ٹھیک ہے, یہ پڑھ لیے تھے. اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا ما اور اندہ, یہ ہمارے اسم ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھنی ہے یہ بات, یہ ہمارے اسم ہیں, لیکن یہ یوز کیسے ہوتے ہیں؟ حروف کی طرح یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اور اس کی مزید ایکسپلینیشن چلیں نیکسٹ QCs میں آپ پڑھ بھی لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے آ جاتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل جو ہے نا, یہاں سے سمجھا, ہر زبان کا, ہر لینگویج کا الگ حرف جر ہوتا ہے, یعنی پریپوزیشنز جس کو ہم کہتے ہیں الگ الگ ہوتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں غور سے, آمنتو باللہ, یہ بی ہے نا, یہ بی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کریں گے کیا کہیں گے ہم؟ میں اللہ پر ایمان لایا. انگلش میں کریں گے تو کیا کہیں گے؟ I believed in Allah. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن یعنی کہ اس لینگویج کی جو تھی وہ بی تھی, اس میں جو آیا پر آیا, اور انگلش میں جو پریپوزیشن یوز ہوا ان آیا. ٹھیک ہے, اب آگے آ جاتے ہیں. اب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, عربی میں حروف جر ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اغفر لی, بخش دے مجھے. اب یہاں پہ میرے لیے تو نہیں آئے گا, بخش دے میرے لیے, وہ تو عجیب سی ٹرانسلیشن ہو جائے گی. تو یہاں پہ تو ہم رواں ترجمہ جب ہم نے کرنا ہے تو ہم یہ تو نہیں بنائیں گے بخش دے میرے لیے. ٹھیک ہے, اور جیسے انگلش میں ہوگا forgive me, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. اچھا, اب ان دونوں میں انگلش اور اردو میں کوئی حرف جر نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ لینگویج کی ڈپینڈنسیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے,
پھر اس کے بعد جیسے یہ ایک اور ایگزامپل ہے، کبھی کبھی دوسری لینگویجز میں ہمیں رواں ترجمہ بنانے کے لیے تو کرنا پڑے گا یوز، کوئی نہ کوئی اس کا پریپوزیشن یا حرف یوز کرنا پڑے گا، لیکن عربی میں نہیں ہے. ورحمنی، ٹھیک ہے. اب ورحمنی کا کیا مطلب ہے؟ اور رحم کر مجھ پہ. اب یہاں پہ تو آپ کو کوئی وہ نہیں نظر آ رہا، کوئی حرف جر نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے، لی بی کچھ بھی نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے. اور رحم کر مجھ پہ، اینڈ ہیو مرسی آن می، یہاں پہ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ سمجھ آ گیا سسٹر؟ ساری سسٹرز کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے. اب جیسے یہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ حرف جر بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اردو میں اگر ہم کہیں لکڑی سے مارا، ٹھیک ہے، لکڑی کو مارا، دونوں ڈفرینٹ بات ہے نا. لکڑی کو کیوں مارنا ہے ہم نے؟ ٹھیک ہے، لکڑی نے ہمارا کیا بگاڑا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انگلش میں گیٹ کے ساتھ اگر ہم ان لگا دیں گے ڈفرینٹ میننگ ہوگا. گیٹ آؤٹ ڈفرینٹ ہوگا، گیٹ اپ ڈفرینٹ ہوگا، گیٹ ڈاؤن ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی کہ بات ہو رہی ہے کہ حرف جر بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اسی طرح عربی میں بھی معنی بدل جاتا ہے. جیسے یہاں ہے صلی لی ربک، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ٹھیک ہے. یہاں پہ صلی کا کیا معنی ہے؟ صلی پلس یہ لی کا جو حرف جر آ گیا، یعنی کہ صلی پلس لی. جب یہ لی کے ساتھ آ جائے گا اس کا مطلب ہوگا نماز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر اب یہاں پہ آ جائے صلی علی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے. رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے. یہاں پہ نماز پڑھیے کی بات نہیں ہو رہی، اب اس کا ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حروف جر بدلنے سے میننگ بدل جاتا ہے. اسی طرح اور مزید انشاءاللہ آپ آگے جا کے افعال پڑھیں گے، ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ حرف جر لگا کریں گے تو ان کا معنی چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور دوسری اب سسٹر کہہ رہی تھی یہاں پہ پر اور اوپر کی بات ہو رہی تھی، تو وہ لینگویج ڈپینڈنسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے حساب سے، کانٹیکس کے حساب سے ہم اپنی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ یہ اہم نقطہ ہے، اس کو سم اپ کر دیا گیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اشارے کے الفاظ یہ آج کا ہمارا ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہو، اشارہ کر کے کچھ بتانا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اردو میں بھی ہوتے ہیں، انگلش میں بھی ہوتے ہیں، دس دیٹ وغیرہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ عربی میں کون سے ہو رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک بات کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں. یہ ہمارا مذکر والا ہاتھ ہے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو، اور یہ ون کی طرف اشارہ تھا، ایسا ہی ہے؟ ایسا تھا یا نہیں؟ جلدی سے بتائیں. جی جی یہ جی صحیح جی تھا. اسی طرح تھا. ایسے ہی تھا. پی آئی کو واپس لائیں، سارے اشارے کرنے شروع ہو جائیں. اب اگر ہم نے کہنا ہو عربی میں یہ کرسی یا کچھ، تو ہم کہیں گے ہاذا، جو ہمارے پاس چیز ہوگی ہاذا، اس طرح سے اشارہ ہوگا، اس طرح کر کے کریں گے اپنے پاس سے، ٹھیک ہے. اشارے نظر آ رہے ہیں سب کو؟ اس طرح سے ہوں گے ہاذا، ٹھیک ہے. ون کے لیے ایک چیز کی بات ہو رہی ہے. اور اگر ہم نے ڈھیر ساری چیزوں کی بات کرنی ہو، میرے پاس پوری بکس کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو کیا کہوں گی؟ ہا الائی، چار انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی کریں ہاذا، ہا الائی، یہ سب، ٹھیک ہے. اس کو 3-4 دفعہ دہرائی، یاد ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اگر کوئی دور کی چیز ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نہ تو سائڈ پہ اشارہ کرنا ہے نہ سامنے اشارہ کرنا ہے. ہم نے تقریباً 45 ڈگری کے اینگل پہ اس کے بیچ میں اشارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے نہ سامنے کرنا ہے نہ سائڈ پہ کرنا ہے، اس طرح بیچ میں کرنا ہے 45 ڈگری کے اینگل پہ، ٹھیک ہے. اور آپ نے کہنا ہے ذالکا، وہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ون کوئی دور چیز پڑی ہے، وہ، اولائکا وہ سب، ٹھیک ہے. اس کو دہرائیں، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. اشارہ کہاں کرنے؟ نہ سامنے نہ سائڈ پہ، اس کے بیچ میں، یعنی 45 ڈگری میں. یعنی ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. تو اس کو دوبارہ دہراتے ہیں، ہاذا یہ، ہا الائی یہ سب، پھر ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو بھی پریکٹس کرنا، ٹھیک ہے. یہ سارا اس کی وہ لکھی ہوئی ہے. اور یہ قرآن میں کتنی دفعہ ہیں آپ لوگوں نے خود دیکھے ہوں گے، ہر لائن میں تو نہیں بہت، لیکن آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایک پیج پہ کم از کم ایک دفعہ کبھی کبھی آپ نظر آ ہی جاتا ہے. 1000 دفعہ ہے ایک، ٹھیک ہے، 1000 دفعہ. اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. اگر میں نے کہنا ہو ہاذا مسلم، یہ ایک مسلمان ہے. اچھا، اب یہاں پہ کتاب بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی لیونگ تھنگ بھی ہو سکتی ہے، عاقل چیز بھی ہو سکتی ہے، اور غیر عاقل بھی ہو سکتی ہے، یعنی بکس بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی. اس کی انشاءاللہ ہم مزید ڈیفینیشنز آگے کورسز میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی کے لیے یاد رکھیں، یہ کسی کے لیے ہو سکتی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور
کتاب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاذا مسلم, یہ ایک مسلمان ہے. ٹھیک ہے, اور اگر میں نے کہنا ہو یہ سب مسلمان ہے, کیا کہوں گی؟ ہاؤلائی مسلمون. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات کیا ہے, یہ دیکھیں اشارہ جو تھا جب واحد کا تھا تو واحد کا اشارہ تھا اور یہ واحد ہی تھا. ٹھیک ہے, مسلمون تھا. اور جب جمع کی بات آ گئی, جیسے ہم کہتے ہیں نا دس اور دیز, ایسے بات کرتے ہیں, تو یہ بھی پلورل ہو گیا اور یہ بھی پلورل ہو گیا, جمع ہو گئی واو نون. ٹھیک ہے, اور یہ بھی جمع کا اشارہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کیا پتا چلا؟ ہاذا مسلم. اب یہ ہاذا مسلمون نہیں کہنا آپ نے. ٹھیک ہے, ہاذا مسلم, ہاؤلائی مسلمون, یہ سب مسلمان ہیں. اگر میں نے کہنا ہو ذالکا مسلم, وہ مسلمان ہے, اولئک مسلمون, وہ سب مسلمان. ٹھیک ہے, اس طرح سے کہیں گے. یہ سمجھ آ گیا؟ اب ایک سسٹر میرے ساتھ اس کو ریوائز کر لیں, ریپیٹ کر لیں. جی کون کرے گا؟ سسٹر آمنہ آپ کر لیں, سسٹر آمنہ پوری. جی اچھا چلیں سسٹر کیا حمیرہ کا بھی ہینڈ ریز ہوا تھا, آپ کر لیں سسٹر. جی ٹیچر. جی ہاذا مسلم ہاؤلائی مسلم ساتھ ساتھ اشارے بھی کریں. ٹھیک ہے, ذالک مسلم اولئک مسلم. نہیں, ذالکا مسلمون, مسلمون نہیں کہنا. ٹھیک ہے, ذالکا مسلمون, اولئک مسلمون, اس طرح سے کہیں. ٹھیک ہے, چلیں سسٹر آمنہ کا ہینڈ ریز ہے, چلیں کریں سسٹر آمنہ. ہاذا اولائی. نہیں ایسے نہیں. ہاذا مسلمون. ہاذا ہاذا پورا بولے نا. یہ دیکھیں اب میں بولتی ہوں, چلے میرے ساتھ آپ میوٹ کر کے دہرائیں. ہاذا مسلمون, ہاؤلائی مسلمون, ذالکا مسلمون, اولئک مسلمون. سسٹر چلیے سسٹر کلثوم آپ آگے آئیں, یہ والا آپ کریں میرے ساتھ. من ہاذا, اگر میں پوچھوں من ہاذا, ہاذا کہاں آئے گا؟ یہ آئے گا. وہ کون ہے؟ وہ ہوگا کہ یہ ہوگا؟ یہ کون ہے؟ من ہاذا, یہ کون ہے؟ تو کیا کہیں گے سسٹر کلثوم آپ؟ ہاذا مسلمون. ٹھیک ہے, من ہاؤلائی, یہ سب کون ہے؟ ہاؤلائی مسلمون. ٹھیک ہو گیا. من ذالکا, وہ کون ہے؟ ذالک مسلمون. من اولئکا, وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک مسلمون. ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی, ہاذا کا جواب ہاذا سے, ہاؤلائی کا ہاؤلائی سے, ذالکا کا ذالکا سے, اور اولئکا کا اولئکا سے. بس یہ آپ نے نا آج سارا دن ایسے ایسے پریکٹس کرتے رہنا. ٹھیک ہے, اشارے کرتے رہنے اچھے والے. ٹھیک ہے, اب اسی طرح مونس کی بھی بات آ گئی ہے. مونس کے لیے کون سا ہینڈ یوز کریں گے؟ یہ والا کریں گے. ٹھیک ہے, کہاں گیا میرا؟ بھاگ گیا. اچھا, ہاذا کے اگینسٹ کیا ہوگا؟ ہاذی. ٹھیک ہے, یہ ہاذا ہے رائٹ ہینڈ, تو لیفٹ ہینڈ سے کیا ہوگا؟ ہاذی. کسی مونس کی بات کریں, ہاذی. ٹھیک ہے, اس کا اگر جملہ بنانا ہو تو کیا بنائیں گے؟ جیسے ہاذا مسلم تھا تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ کون بتائے گا؟ سسٹر انیزا. ہاذی, جی میں بتاؤں؟ کون ہے؟ ہاذی مسلمتن. ویری گڈ. ہاذی مسلمتن. ٹھیک ہے, چلیں ویری گڈ. سسٹر انیزا آپ کا ہینڈ ریز ہے, آپ کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ آپ بھی بتا دیں. وہ میں پریکٹس کرنا چاہ رہی تھی. چلیے آپ نیکسٹ میں آپ سے کرواتی ہوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ والی آپ. پھر اگر میں نے کہا تھا ذالکا, ٹھیک ہے, ذالکا, تو اس کی اگینسٹ عورت کی کیا بات ہوگی؟ وہ عورت اگر میں نے کہنا ہوگا تو نہ سامنے اشارہ ہوگا نہ سائڈ پہ اشارہ ہوگا. کہاں ہوگا؟ یہ 45 ڈگری کے اینگل پہ. ٹھیک ہے, ہم کیا کہیں گے؟ تل کا. ٹھیک ہے, دیٹ. ٹھیک ہو گیا. ہاذی ہی, اس طرح سے, اور تل کا. اور یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ سی ایک اور بات بھی ہے اس کی جمع کے بارے میں. یہاں پہ جمع دونوں کی سیم ہے, پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے؟ ہاذی ہی, ہاؤلائی, اور تل کا, اولئکا. ٹھیک ہے, چلیں اب میرے ساتھ آپ پڑھیں. ہاذی ہی, سوری, ہاذی ہی ہاؤلائی تلکا اولئکا. ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو ہم نے یاد کچھ بھی نہیں کرنا,
الائی کا اور ہا الائی تو سیم ہے، بس ہم نے تھوڑی سی اشاروں کی پریکٹس کرنی ہے، اس میں بیسک بات یہی ہوتی ہے. اور ایک دفعہ آپ لوگوں کو شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو اشارے، لیکن ایک دفعہ آپ یاد کر لیں، آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. قرآن میں اسپیشلی جب ہم فٹافٹ ایسے کر کے کرتے ہیں نا، اچھا ہاذا ہا الائی، اچھا یہ ادھر کی بات ہو رہی ہے، او اچھا دل کا الائی کا یہ کہیں ادھر کی بات ہو رہی ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے، ورنہ وہ مکس ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اشارے انشاءاللہ ہماری بہت ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. نقطۂ تعلیم پہ آ جاتے ہیں. اور دوسری چیز، ابھی آپ لوگوں نے اگر تھوڑا سا گوگل ہوم ورک کو ڈسکس کرنا ہو تو آپ کو تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے گا. جو لوگ جانا چاہیں گے وہ جا سکیں گے، لیکن پہلے ابھی کلاس کو فائنڈ اپ کر لیتے. نقطۂ تعلیم یعنی کہ چھٹی کا ٹائم آ گیا ہے. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. اس کا یہ کر سکتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں، قرآن ہمارا سفارشی ہو. آمین. فوراً اپنے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، تو ہمارا گول کیا ہے یہاں سے؟ پہلا ہوم ورک جو ہم کہتے ہوتے ہیں قرآن سے تلاوت، کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھے، تو پہلا قدم کیا ہے؟ ہم نے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، اب چاہے یہ اشارے والے جو آج ہم نے پڑھا ہے، اس سے اب ہمیں یہی فائدہ ہوگا نا، ہم نے یہی نیت کی ہوئی ہے جتنی چیزیں ہم پڑھے ہمیں قرآن سمجھ آنے لگ جائے انشاءاللہ. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن انشاءاللہ اس سے ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں نا جرنی آف 1000 miles begins with a single step. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنا سٹیپ لے لیا انشاءاللہ. اور آج ہم اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سب کے لیے جو اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، الحمدللہ کلاسز لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. آج ہم نے 8واں لیسن پڑھ لیا الحمدللہ. تو ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے انشاءاللہ ابھی سیکھنا اتنا آسان ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، پہلا ہوم ورک کیا ہے؟ ہم نے روزانہ قرآن سے تلاوت کرنی ہے، ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہم نے کیا چیزیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ آج دیکھیں ہمارا جو ہے ٹارگیٹ کتنا ہے جی؟ 41,000 ورڈز تقریباً اتنا ہے. تو ہمارا اتنا سا رہ گیا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگوں نے اتنا سارا کر لیا. تو آج ہم نے قرآن، آج ہم نے کتنے ورڈز پڑھے ہیں؟ 93 ورڈز ہمارے ٹوٹل ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں، جو قرآن میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 27,000 سے بھی زیادہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو ہے ٹارگیٹ اچیو ہونے والا ہے. یہ ریمائنڈرز آپ لوگوں کے لیے دوبارہ ہے کہ آج ہم نے اپنی نقطۂ تعلیم میں دیکھا تھا کہ ہم نے تلاوت روز کرنی ہے. چلو بے شک تھوڑی سی کریں. ٹھیک ہے، جو پڑھا ہے اس کو اپلائی کریں. اور اپنے لیے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں منتخب کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے. ربی زدنی علما. ٹھیک ہے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنی ہے، پاکٹ بک دیکھنی ہے، ٹیچر بھی انشاءاللہ بنیں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ لیکچر کنکلوڈ کری ہوں، اس کے بعد ہم کوشچنس وغیرہ لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، تو ہم لوگ اس کے اندر اپنا وہ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا آپ لوگوں کو آج کے لیسن میں سے نہیں کسی کو کوئی کوشچن ہے؟ اگر ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو وہ ہم لوگوں نے کہا تھا گوگل ہوم ورک کو ایک دفعہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. جی سسٹر آمینہ آپ بتائیے. سوری حفصہ جی، مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا. میں پچھلے جو ویک تھا وہ میں کلاسز نہیں لے سکی تھی، تو بس یہی آپ کو بتانا تھا. تو وہ ہوم ورک اور وہ ساری چیزیں جو ہے میں ایک دفعہ وہ سارا کچھ دیکھ کے تو پھر میں سبمٹ کر دوں. یا آج میں نے کلاس لی تو میں باہر گئی تھی، تو وہ مجھے پھر آپ اپلیکیشن کا ذرا بتا دیں گی کس طرح سے کرنا ہوتا ہے، کیا ہے؟ آپ کون سی ایپ کی بات کر رہی ہیں سسٹر؟ مجھے نہیں پتہ چلا. نہیں اپلیکیشن یعنی کہ مجھے دینے کی ضرورت ہے لنک کی نہیں بس آپ نے اپلیکیشن. مجھے انفارم کرنا تھا، بس مجھے پتا چل گیا. ٹھیک ہے، آپ کر لیجیے گا، اپنا کور کر لیں. ٹھیک ہے، جی جی کوئی جی میں اگر انشاءاللہ ارجنٹ کر کام ہو، کوئی مجبوری ہو، پھر تو مشکل ہو جاتا ہے نا. کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس اپنا کور کر لیں، مین بات یہ ہوتی ہے. جی ٹھیک جی ہے، میں بس ہفتے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، بس اب انشاءاللہ آئی ایم ہیئر تو پھر میں کر لوں گی اپنا ٹھیک کور.
جزاک اللہ خیر۔ اچھا جزاک جی، آپ مجھے یہ بتائیے کسی کا گوگل ہوم ورک سے ریلیٹڈ کوئی کنفیوژن، کوئی سوال کچھ مشکل لگا ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ ایک تو میں نے سنا تھا، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ لوگوں کو وہ جو آڈ ون آؤٹ کوشچنز ہیں اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا، تو کیا ایسا ہی ہے؟ سب کو مسئلہ آ رہا ہے؟ جس کو آ رہا ہے وہ ہے؟ جی آخر کے لاسٹ میں دیکھیں، لاسٹ میں جو کوشچن آئے تھے نا ان میں مسئلہ تھا، اور ایک مجھے کنفیوژن ہو گیا تھا اس میں، وہ جو تھا نا کہ رکوع، پہلے آپ وہ سوال دیکھیں وہ بالکل کنفیوز کرنے والا تھا کہ رکوع کی دعا اور رکوع کے دوران کی دعا، تو وہ اس میں وہ بڑی ہو گئی تھی اور میں نے وہ غلط آنسر پہ کری، پہلے میں ٹھیک کری تھی لیکن پھر میں نے وہ جو دوران کی دیکھا نا تو پھر میں نے غلط پہ ٹک کر دیا، حالانکہ اتنا واضح ہے، ہر وقت ہم پڑھتے بھی ہیں پتہ بھی ہے، لیکن وہ سوال اتنا وہ کنفیوژن تھا کہ وہ میں نے کر دیا۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ کے وہ تھے نا 3 کے 4 تھے وہ والے، وہ مشکل سے تھوڑے مجھے لگے نا، وہ میں نے بڑے کیے تو سمجھ کے، لیکن پھر بھی وہ میرے غلط آئے۔ کوئی بات نہیں، ہم ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، میں اس کو سٹاپ کرتی ہوں اور وہی شیئر کر لیتی ہوں، 1 منٹ ہے جی۔ جی ٹھیک ہے، یہ والا ہی تھا نا، ہم لوگوں نے یہ والا دیکھنا تھا، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، جن کے پاس ٹائم ہے وہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے، ان کی کنفیوژن انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا تھا، اچھا سسٹر کلثوم آپ ہی بول رہی تھی نا، آپ کا ہینڈ ریز ہے ابھی بھی، کچھ اور آپ نے کہنا؟ جی جی جی، آپ یہ کر لو تو پھر میں اپنا کوشچن کر، وہ منا والا جو تھا۔ اچھا ابھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ والا کوشچن جو ہے نا، ابھی آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح کا آیا کرے گا، ابھی آگے بڑا ایزی سا سوال ہے، لیکن یہ ایک دفعہ سمجھ لیں اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہمارے پاس آئے گا نا ایسا سوال، ہم نے آڈ ون آؤٹ کو الگ کرنا ہوگا۔ میری اسکرین سب کو آ رہی ہے؟ اسکرین شیئر ہو جی رہی آ رہی ہے۔ ہے؟ چلیے، اب جب بھی ہمارے پاس ایسا سوال ہوا کرے نا کہ آڈ ون آؤٹ، مطلب اس کے اندر سے الگ کریں کیا کیا چیزیں، تو ہم نے کیا کن بیسس پہ الگ کرنا ہے، پہلے تو یہ دیکھ لیں۔ اس میں ترتیب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پورے جب تھرو آؤٹ QCs یہ ہمارا یہی کوشچن رہے گا، ترتیب یہی رہے گی، چینج نہیں ہوگی۔ ہم نے جب بھی ہمیں ایک سوال آ گیا اس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا یہ لفظ اسم، فعل یا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ والی آپ نے اس کیٹیگری میں سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں سے نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، واحد جمع کی کیٹیگری پہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ جو ترتیب ہے نا 1 2 3 اس کو مکس نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا پہلے واحد جمع کو دیکھ لیں پھر مذکر مؤنث کو پھر اپنی مرضی سے اسم فعل حرف کو، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کرنا، سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا اسم، فعل یا حرف تو نہیں ہے۔ اگر اس کی بنا پہ آپ کے الگ الگ ہو رہے ہیں نا آپشنز، تو بس آپ کا جواب یہیں پہ ختم ہو جائے گا، دوسرے اور تیسرے ٹھیک ہے۔ پلیز آپ لوگ ذرا اپنے مائک میوٹ کر لیں۔ جی دوسرا آپشن کیا ہے، اگر ہمارا اسم، فعل اور حرف کی بنیاد پہ اگر نہیں نہ ہو رہا الگ، تو ہم کیا کریں گے، واحد جمع تو نہیں آ رہی کہیں، یہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس، یہ اس کو میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں، رکے۔ اور اگر اس کی بیس پہ بھی نہیں ہے تو ہم نے دیکھنا ہے پھر یہ مذکر مؤنث کی بنا پہ تو نہیں الگ ہو رہی، جیسے فرسٹ کوشچن ہے یہاں پہ تو انہوں نے آپ کو سمپل بتا دیا اسم اور حرف کے اعتبار سے آپ نے اس کو الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ نہ لکھا ہوتا ہے اسم اور حرف کے اعتبار سے الگ کرنا ہے، صرف آپ کو اتنا سوال دیا گیا ہوتا، مندرجہ ذیل ترتیب کے مطابق جو اوپر ہے، مندرجہ بالا ترتیب کے مطابق جو ہے نیچے والے اس کو الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے، کیا یہ اسم، فعل اور حرف کی بنیاد پہ الگ ہو رہے ہیں، جیسے الہن کیا ہے، چلیں بتائیں کیا ہے، یہ حرف ہے یا اسم ہے یا اسم ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسم ہے، رب کیا ہے، رب رب بھی اسم ہے، اسم ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، یہ بھی وہ بھی اسم ہے، اسم ہے، ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے نا۔ نہیں آپ نے بھی یہاں یہ نہیں سوچنا ضمیر ہے یا کیا ہے، کچھ بھی نہیں سوچنا، کچھ نہیں سوچنا، آپ اسم ہی ہے نا یہ۔ آپ بالکل ہائی لیول امبریلا کے ٹاپ پہ آ جائیں، ابھی یہاں اور کچھ نہیں سوچنا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کچھ نہیں اور سوچنا، بس آپ نے دیکھنا ہے کہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف، فعل تو ابھی پڑھا ہی نہیں، اسم ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں یہ کیا ہے، انا اسم ہے، حرف ہے، اینا حرف ہے، حرف جر،
हाँ, तो इसमें से ऑड यानी कि मुख्तलिफ कौन सा लग रहा है? इन्ना ही लग रहा है ना, बाकी सब तो इन है, इला इन भी, है। अब भी इस समय, हुआ भी इस समय, तो इसमें अलग क्या है? इन्ना जो है हर्फ है, तो हमारा जवाब यही होना चाहिए, इन्ना। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? सारी ठीक है। ठीक है, तो इनको इसी तरह करना है। अब यहाँ पे जो अगला वाला सवाल है वो लिखा हुआ है, उसमें आपको बता दिया गया मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से आपने अलग करना है। ठीक है, यानी कि इसमें हमने और कोई ऑप्शन नहीं देखना, ये आप लोगों के लिए आसानी कर दी गई। उन्होंने कहा कि बस देख ले कोई मुज़क्कर या मुअन्नस अलग तो नहीं हो रहे। इसमें इस तरह भी हो सकता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इलाइका क्या है? इलाइका क्या है हमारा? मुज़क्कर। कहाँ से कैसे पता चला? मुज़क्कर है ये। यहाँ पे हमारे इशारे काम आएंगे, हमारे हाथ में बताएंगे। ठीक है, लेफ्ट। इलाइका ऐसे होगा या ऐसे होगा? ठीक है, इलाइका, ठीक है, आपकी तरफ। सामने रहेगा हाँ, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इसको तो हम देखेंगे नहीं। मेरी तरफ। इलैहा, ठीक है, इलैहा, यहाँ पे औरत की तरफ इशारा हो रहा है। उस औरत मोनेस की तरफ। हाँ, और इलैही, तो इसका क्या मतलब है? एक अलग आ गया, एक अलग आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा ऑड वन आउट होगा? ये भी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर के लिए हम ले लेते हैं। इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का कुछ नहीं होता, लेकिन अभी फिलहाल हम, क्योंकि हमने औरत का पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ औरत का यही पढ़ा है, इलैहा, तो हम इसके अंदर क्या लेंगे? इलैहा। ठीक है, सारे इशारे राइट हैंड से हो रहे हैं, बस एक लेफ्ट हैंड से हो रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑड वन आउट है। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? जी बताएं। जी। ठीक है, तो इस तरह से ये इशारे हमारी मदद करेंगे। जी, किसको समझ नहीं है हाथ उठाए, अपना हैंड रेस करें। जी, आ गई ये समझ? चलिए, अब जैसे अगला सवाल आ जाता है, तो इसको आपने अब यहाँ लिखा हुआ है वाहिद जमा के एतबार से करना है। ठीक है, या तो ये वाहिद होगा या जमा होगा। अब ये देख लेते हैं, ये भी इसमें हैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माहू, ये किसकी बात हो रही है? वाहिद की। माहुम, ये जमा की बात हो रही है। ठीक है, अब मा का, ये भी सिंगल उंगली से बात हो रही है। माई, ये भी सिंगल उंगली से बात हो रही है। तो इसमें क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर आ रहा है? माहुम। माअहुम, माअहुम। तो आप लोगों को अगर ये उंगलियां आप इस्तेमाल करेंगे ना, हाथ इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह ये सवाल आपके बहुत पक्के हो जाएंगे, गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग खुद कर लिएगा। और किसका सवाल था? जी मेरा था। जी सिस्टर पूछे। वो मिन्ना का था, लेकिन फिर वो मुझे क्लियर हो गया था। मिन्ना का जो था कि वो बाकी भी जमा, उसकी जमा बनानी थी, तो वो हमें टेबल वो दिखाई गई थी ना कि आपका और मेरा वाली, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो रही थी। मैं जब ये वाला क्वेश्चन कर रही थी तो मेरे जहन में वो वाला टेबल आ रहा था अच्छा अच्छा, ठीक है, कि आप आप। इसकी बात जी जी, करेंगे तो ना, ये वाला कहाँ है? ये वाले कहाँ गया वो हमारा सवाल, वो जो ऑप्शन सिलेक्ट करने थे ना? जी जी, मिन्ना का जमा बताना था। हाँ, मिन्ना की जमा तो नहीं कोई होगी, मिन्ना की तो वाहिद नहीं होगी। नहीं सॉरी है ना? जी जी तो आपसे जिस चीज जी के जी बारे में पूछा जाए ना, उसी की जमा बतानी है। जैसे आपको ये पता है कि हमारा, अगर इस टाइप की बात करोगे तो या तो हु होगा या हुआ होगा, और हुम होगा। ठीक है, या तो हम कह रहे होंगे, हमने कहा था ना कि किसी भी जबान में तीन तरीके ही होते हैं बात करने के लिए, तीन पर्सन्स में बात होती है। या तो कोई गैर हाजिर बंदा होगा, उसकी बात हो रही होगी, वो भी किसी वाहिद की होगी या जमा की होगी, या कोई आपके सामने बैठा होगा, वाहिद या जमा, या आप अपनी बात करेंगे वाहिद की या अपनी पूरी फैमिली की, नाहनु। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए ना, अगर आपको दे दिया जाए, अब यहाँ पे चाहे अटैच जमायर आ जाए, चाहे आपके दूसरे प्रोनाउंस आ जाए, हुआ हुम वाले आ जाए, या हुम का ही कुमना आ जाए, ये आ जाए, या हुआ हुम अंता अना अंतुम नाहनु। ठीक है, तो आपसे अगर मैं पूछूं अंता की जमा बताएं, तो क्या कहेंगी आप? अंता की जमा क्या बताएंगे? अंतुम। अंतुम बताएं। अंतुम। अगर मैं आपसे कह दूं अना की जमा बताएं, तो क्या जमा बताएंगी? नहनु। नाहनु बताएंगे। अगर मैं आपसे बताऊं, मैं आपसे पूछूं, बताऊंगी, अगर मैं आपसे पूछूं का की जमा बताएं, का की, तो क्या बताएंगे आप? कुम का बताएंगे। का अटैच जमायर आ गया ना, का अलई जी का, जी जी, हाँ, कुम कुम, जी जी कुम बताएंगी। ठीक है, कुम। अगर मैं आपसे कहूंगी इंदा हु की जमा बताएं, तो क्या बताएंगी? हम। इंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया। तो बस ये जमा इसी तरह बतानी है, आपने बस अपने इशारे करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए तीन टाइप्स की बात हो सकती है, इधर इधर इधर। ठीक है, और औरत का हमने अभी तक एक ही सीगा पढ़े। ठीक है, उसकी जमा नहीं आपसे पूछूंगी। जी ठीक हो गया?
जी बस मेरे जहन में वो वाला टेबल आ गया था ना कि आपका जवाब मुझसे, तो मेरे एकदम हाँ में जहन में आया तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गई थी उसमें। हाँ बिल्कुल, शुरू में हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ पक्का होगा। टीपीआई अपनी स्ट्रांग करें। और दूसरी चीज ये, अक्सर हम जब ये मोबाइल पे खोलते हैं ना, ये सारे ऑप्शन नजर नहीं आ रहे होते, क्योंकि हमने मोबाइल ऐसे पकड़ा होता है। हमने मोबाइल को कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, और यहाँ से इसको लैंडस्केप मोड में कर लेना है, ताकि हमें सारे जवाब, सारे सवाल अच्छी तरह नजर आए। ठीक है। और दूसरी चीज ये, आप लोग जब अपना सॉल्व कर रहे होते ना, ऊपर नाम नहीं आपने पहले लिखना, क्योंकि आपसे सबमिट हो गया तो वो आपका ऐसे ही सबमिट हो जाएगा, आधा पचाधा जैसे मर्जी होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना सारे ऑप्शंस लगाने हैं। ठीक है। वापस जाना है, लैंडस्केप मोड में वापस जाना है, ऐसे ऊपर स्क्रॉल करते हो साइडों से। ठीक है। ऊपर नाम लिख के आना है, और जब वापस आ रहे होंगे ना सबमिट करने के लिए, तो फिर आपने ध्यान ध्यान से आना है, कोई ऑप्शन तो नहीं गलत हो गई है, तो उसके बाद उसको सबमिट करना है। इस तरह आपका जो होमवर्क होता है वो अच्छी हाँ मैं तरह भी हाँ होता है, गलत मलत आपके जवाब इधर उधर नहीं जाते हैं। ठीक है। तो जी सिस्टर कुलसूम, आपका सवाल। जी मेरा एक था कि मैंने जो शुरू में सबमिट किए थे ना ये गूगल वाले, तो वो मेरा जो है ना कोई मोबाइल में कोई मसला था, तो वो मेरे बेटे के जो है ना गूगल अकाउंट से हो रहे थे। कोई बात तो नहीं, आप अभी मतलब रिसेंटली मैंने जी जी जी। तो अभी रिसेंटली मैंने उसको अपने दूसरे जो मेरा अकाउंट था उस पे मैंने कर लिया है ना, तो उसको दोबारा से मैं सबमिट कर लूँ? नहीं, आप सबमिट ना करें, आप मुझे उसका ईमेल एड्रेस वगैरह मेरे उस पर भेज देगा, ताकि आपका रिजल्ट जब कंपाइल होना है ना, तो उसमें मसला ना हो। ठीक है। आप मुझे अपने ईमेल एड्रेस जी दोनों मेरे ईमेल पे, मेरे उस पे व्हाट्सएप पे भेज दिएगा। ठीक है, मेरे जी रिकॉर्ड में आ थैंक यू। जाएगा इंशाल्लाह। ठीक जी हो गया। ठीक है। चलें जी, इसको फिर बंद कर दें, और तो नहीं किसी को कोई मसला। अभी एक सिस्टर कह रही थी इस तरह के किसी सवाल में हो रहा था, इनको ना आपने बहुत गौर गौर से पढ़ना है। ठीक है। और ये कैसे आएंगे सवाल, ये आपने लेक्चर जो आपकी बुक होती है ना, बुक खोल के पढ़े। ठीक है। स्लाइड्स भी देखें, लेकिन बुक खोल के पढ़े, उसमें से सवाल बने होते हैं, इंशाल्लाह गलती होंगी। जी सिस्टर किरण। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भी यही था कि मैंने पहले दो जो थे किए थे ना होमवर्क, वो अपने हस्बैंड के मोबाइल से सेंड किए थे, और बाद में मैं अपने नंबर से वो करवा लिया, तो उधर से सेंड कर रही थी, तो वो ठीक है। ठीक है, आप मुझे एक मैसेज कर दिएगा, हो सकता है जब रिजल्ट बनाने की बारी आए या कुछ, तो आप लोगों को एक आपका होमवर्क ना, वो सॉरी, वो दिया जाता है, शीट दी जाती है, उसमें आपके कोई मार्क्स गलत है या कुछ, तो तब ये मसले हल हो जाएंगे, उसकी परेशानी ना लें। ठीक है। चलिए जी। और होमवर्क से रिलेटेड तो नहीं किसी के कोई सवालात? चलें, आप लोग फिर अपना ख्याल रखें, और एक दूसरे को दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला जो है हमें बेहतर, बेहतरीन, बल्कि इंसान बनने की और मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। फ़लस्तीनियों को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों पर अपनी खास रहमत करें, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व